میں انہی حضرات سے یہ امید کرتا ہوں اور اس سسکتی ہوئی پریشان حال امت کی طرف سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں، آپ ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں، آپ اس کے اہل ہیں، آپ کہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھ کر؟ آپ وقتی طور پر ہم اس سے تسلی میں نہیں آ سکتے کہ صاحب ہمارا یہ سرکاری مسلک نہیں ہے، نہیں ہے، یہ باتیں پوری طرح شواہد ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ ایک تو میری تجویز یہ ہے، یاد کرو وہ دن جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائیداد، باغ، کھیت سب بھول کر چھوڑ کر دن رات دین کی محنت میں لگ گئے۔ ان کے لوگوں نے ان سے بہت کہا کہ آپ کے پاس بڑی جائیداد ہے، باغات ہیں، لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تھوڑی توجہ کر دیجئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک منٹ بھی ان چیزوں میں ضائع کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ اللہ مالک ہے، میں تو اب بس دین کے کام کروں گا، اللہ کرے گا میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا، اللہ میری کمزوری کو جانتا ہے۔ پھر آنے لگے امتحان، پھر وہ وقت آیا کہ رمضان مبارک کے دن تھے، بنگلے والی مسجد میں مہمان تھے، دسترخوان سحری کے وقت میں بچھایا گیا، لیکن دسترخوان پر جانتے ہو کیا رکھا گیا؟ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہیں پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس میں گولر کا پھل نکلتا تھا، گولر کا پھل کوئی انسان نہیں کھا سکتا، یہ صرف بکرے کھاتے ہیں۔ اس گولر کو توڑ کر لگ دیا گیا دسترخوان پر، اور سحری میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے مہمانوں نے گولر کھا کر پانی پی لیا اور دن بھر روزہ رکھا، انتظار میں رہے شاید افطار کے وقت میں کچھ کھانے کو مل جائے، ایک پیاری چائے ہی مل جائے، کچھ تو ملے گا، مگر پھر دسترخوان افطار میں بچھا اور پھر گولر اور پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جب ایسے دن گزرنے لگے تو حضرت مولانا الیاس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا، ان کی بیوی اچھے رئیس خاندان کی تھی، اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے اب میری قسمت میں تو یہی سب لکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو تکلیف پہنچے، میں خوشی خوشی تم کو آزاد کر دوں گا، کوئی تحفہ دے سکوں گا تو دے دوں گا، تم کو طلاق دے دوں گا، تم چلی جاؤ اپنے میکے واپس، اور پھر عدت گزارنے کے بعد میری دعا ہے کسی کھاتے پیتے انسان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو، تم یہ تکلیف کب تک برداشت کرو گی؟ حضرت مولانا الیاس کی اہلیہ خاموش نہیں، ایک لفظ نہیں بولی، اٹھیں اور کوٹری کے اندر گئیں، اور ایک پوٹلی انہوں نے چھپا کر رکھی تھی، اس میں کچھ زیور تھے اور کچھ روپے تھے، وہ لائیں اور لا کر ان کے قدموں پر رکھا اور کہنے لگی مجھے اپنے گھر سے، اپنے قدموں سے جدا مت کیجئے، یہ جو کچھ ہے میں حاضر کرتی ہوں، سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس کے عزم و قربانی پر، کیا پتا اس قربانی کو قبول کر کے اللہ نے پورے دعوت والے کام کو قبول کیا۔ خاص طور پر میں اس وقت اپنے تبلیغ و دعوت کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہترین انعام تم سب کو اور تم سب کے ذریعے سے انشاءاللہ تمام ایمان والوں کو، بلکہ پورے ملک کو انشاءاللہ ملے گا۔ تم نے بڑی پیاری ادا کی ہے، تم نے نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا ایک نبوی رواج زندہ کیا ہے تم نے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا کے ظاہری نظام کے پیچھے جو اصل میں اسپریچول نظام چل رہا ہے، روحانی اور غیبی نظام چل رہا ہے، اس کا تذکرہ تو جتنا تمہارے کانوں نے سنا اور جتنی تمہاری زبانوں نے بولا، شاید مسلمانوں کے کسی اور طبقے نے بھی اس کا تذکرہ نہ اتنا سنا نہ اتنا بولا۔ تم ہو جو دنیا کو یہ سبق یاد دلا رہے تھے، اور تم کو بار بار یہ سبق یاد دلایا جا رہا تھا کہ اس دنیا کو چلانے والی اصل طاقت اس رب کی ہے جو نظر نہیں آتا۔ ایک غیبی نظام اور اس پر یقین کی بات جتنی زور و شور سے تم کرتے ہو، کرتے تھے اور کرتے ہو، اور خدا کرے کہ کرتے رہو، اتنا تو اور کسی حلقے سے شاید یہ سبق تو نہیں یاد دلایا گیا۔ اب وقت آیا ہے، اب انشاءاللہ بہت وسیع تر دائرے میں اللہ تعالیٰ تم سے کام لیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے، میں بہت سوچ رہا ہوں اس بات کو کہ وہ تبلیغی دعوت کا نظام جس نے کبھی میڈیا کو استعمال نہیں کیا، پریس کے پبلسٹی کے کسی ذریعے کو استعمال نہیں کیا،
یہ شکایت وہ سنتے رہے کہ بھئی آپ لوگ تو ماڈرن ذرائع کو استعمال ہی نہیں کرتے، اس پر تبصرے ہوتے رہے، خدا نے 10-15 دن کے اندر آپ کی وہ پبلسٹی کرا دی جو 50 سال میں نہیں کر سکتے تھے آپ خود۔ کیا اللہ کا نظام ہے! ایسے لگتا ہے جیسے اصحاب کہف سے باہر آ گئے۔ آپ نے تو بالکل اپنے کام کو خاموشی کے ساتھ آپ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے، بات کرتے تھے۔ کیا بات کرتے تھے آپ؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آؤ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، آؤ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، آؤ اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں۔ اچانک دنیا میں سب سے زیادہ چرچا آپ کا ہونے لگا، دنیا کے مختلف ملکوں کی حکومتوں کو اس پر تبصرے کرنے پڑے کہ جن ملکوں میں تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، غلط کہ کوئی آپ کے دفاع میں بول رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، چرچا ہر طرف آپ کا ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کے تحت یہ ہونے دیا ہے، کیونکہ شاید اب آپ کو ہی اپنے دائرے کو آگے بڑھا کر تمام وطنی بھائیوں سے، تمام دیش واسیوں سے آپ کو اب گفتگو کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ لوگ اب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ وقت آیا ہے، پورا قوم آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام سے ہوا ہے، آپ میں سے انشاءاللہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو، نہ ذمہ داروں کو، نہ عوام کو، نہ وہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں، نہ وہ جن کے نام نہیں لیے جا رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں، اور خون دیتے وقت آپ میں سے ایک نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمارے خون کا ایک قطرہ اگر کام آ جائے تو لے لو، واقعی آپ کے جذبات قربانی دینے کے بنائے گئے ہیں، چھیننے کے، لوٹ کھسوٹ کے اور سطح پہ، پاور پہ قبضہ کرنے کے جذبات آپ کے نہیں بنائے گئے۔ آپ کے دل میں یہ جذبہ بھر دیا گیا کہ آپ کو تو اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے ماحول میں پوری ایمانداری کے ساتھ خدمت کا کام کرنا، یہی اس وقت کے مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے، اور اس خدمت کے لیے ذہنی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ آپ سے زیادہ شاید کوئی تیار نہ ہو، بشرطے کہ آپ ذرا اب آپ دکھائیں، اللہ نے موقع دیا ہے آپ دکھائیں کہ آپ کو کیا سکھایا گیا ہے، اور دکھانے کے لیے بالکل نہیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے اور مغفرت کی نیت سے۔ مجھے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دینے کا دل چاہتا ہے، اور یہ دعا کر رہا ہوں الحمدللہ کہ خوب اخلاص کے ساتھ یہ ذوق عام ہو جائے۔ ایک پریگننٹ لیڈی ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور اس کو خون کی سخت ضرورت تھی۔ اس کا شوہر پریشان ہو کر بیچارہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باوجود باہر نکلا، کیا کرتا بیچارہ، یہ سوچ کر پتہ نہیں وہ کس طرح دعا مانگتا ہوا نکلا ہوگا کہ مالک میری بیوی، میرے ہونے والے بچے کے لیے خون کا انتظام کروا دی۔ جب وہ باہر نکلا تو ظاہر ہے کہ پولیس والوں نے اس کو روکا، تو اس نے بتا دیا کہ سر یہ ہے میری پرچی، میری بیوی اس حالت میں ہے، اس کو اس گروپ کے بلڈ کی ضرورت ہے، میں اس کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، میں کیا کروں۔ اب دیکھیے خدا کا نظام، اس کانسٹیبل نے کہا، سوچا کہ یہ تو گروپ میرا بھی ہے، یہ بیچارہ کہاں جائے گا اس وقت، میں چھوڑ دوں گا، آگے کوئی روک دے گا اس کو، ہو سکتا ہے 2 ڈنڈے ہی مار دے۔ اس پولیس والے نے اپنے آفیسر سے اجازت لی اور اس کے ساتھ چلا گیا اور جا کر اپنا خون دیا۔ ایسے بھی پولیس والے موجود ہیں نا بھائی، وہ بھی تو انسانی ہوتے ہیں ہماری طرح، ان میں بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان سے نفرت نہ کریں، ان سے بالکل نفرت نہ کریں، ان کی اجازت لے کر غریبوں کی خدمت کریں، کسی نہ کسی طرح وہ آپ یہ کوشش کیجئے اس وقت میں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی۔ اعتکاف تک توڑ دیا تھا صحابہ کرام نے جب ان کو کسی ضرورت مند کی خبر ملی تھی اور ان کو لگا تھا کہ جائے بغیر کام نہیں چلے گا، اعتکاف سب تک سے نکل آئے تھے۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی غریب محتاج کی مدد کرنے کے لیے چلنے پھرنے سے ثواب اعتکاف سے بہت زیادہ ملتا ہے۔